بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین السلام علیکم. میں ہوں آپ کا میزبان صابر شاکر، تازہ ترین خبروں، اطلاعات اور تبصروں کے ساتھ. آج ہے 24 جون اور دن ہے منگل کا. دیگر اہم ترین خبروں کے ساتھ ساتھ سب سے پہلی خبر جو ہے وہ اسرائیل اور ایران کی جنگ ہے، کیونکہ ایران کے وزیر خارجہ اور ایران کے روحانی پیشوا آیت اللہ خامنائی نے کہا ہے کہ ابھی تک کسی قسم کا جنگ بندی کا کوئی معاہدہ نہیں ہوا، یہ محض ابھی تک باتیں ہیں. اس خبر کی تفصیل میں آپ کو دوں گا اور اس کی حقیقت تک ہم پہنچنے کی کوشش کریں گے. پہلے ذرا دیکھتے ہیں کہ ہوا کیا ہے، کیوں جنگ بندی کی باتیں کی جا رہی ہیں اور یہ خبر کیوں فوری پھیلا دی گئی کہ جناب جنگ بندی ہو گئی ہے. ایران اس سے مسلسل انکاری ہے. تو کل جب امریکہ کے فوجی اڈوں کو نشانہ بنایا گیا تو اس کے بعد مڈل ایسٹ جو ہے وہ ساری کا سارا مشرق وسطیٰ بشمول ترکی اور پاکستان اور ساؤتھ ایشیا کے متعدد ممالک جو ہیں وہ سب کے سب ان کی جو فضائی حدود ہے وہ بالکل ایک ہو گئی جی، بین کر دی گئی. تمام پروازیں معطل ہو گئیں اور زندگی ہو گئی مفلوج. اس کے ساتھ ساتھ کل آبنائے حرمز پہ کل ریہرسل کی گئی اور نیٹ پریکٹس کی ایران نے، اور وہاں پہ بھی جو تجارتی گزرگاہ ہے، بحری تجارتی گزرگاہ، وہاں پہ بھی جو ہے وہ جہاز نہیں گزر سکے اور وہاں پہ بھی تعطل رہا، جس کے بعد ایک ہی دن کے اندر پوری دنیا میں تیل کی جو ہے وہ قیمتیں بڑھنے لگ گئیں اور تیل کی قلت جو ہے وہ درپیش آ گئی. اور یہ خبریں آنا شروع ہو گئیں کہ تمام ممالک کے پاس 12 سے 14 دن کا جو تیل کا ذخیرہ ہے اس سے زیادہ نہیں ہے متعدد ممالک کے بعد. تو اس لیے ایک ایمرجنسی کی کیفیت ہو گئی. اور یہ جو ایران نے یہ ایک ہتھیار استعمال کیا، وہ ہتھیار ان کا بہت ہی کارآمد رہا، تجارتی ہتھیار اور معاشی ہتھیار. تو اس کے بعد پھر سونے پہ سہاگا یہ ہوا کہ اس نے امریکی فوجی اڈوں کو بھی نشانہ بنا دیا، جس کے بعد فی الفور جو ہے اسرائیل کی طرف سے اور امریکہ کی طرف سے جنگ بندی کی باتیں شروع ہو گئیں. اور اسرائیل کی طرف سے تو باقاعدہ طور پہ اعلان کہہ دیا گیا کہ جناب ہم ایران کو کسی قسم کا نقصان نہیں پہنچا سکے، ہم ایران کی کمر نہیں توڑ سکے، ہم ایران میں رجیم چینج نہیں کر سکے، ہم ایران میں آیت اللہ خامنائی کی حکومت کا تختہ نہیں الٹ سکتے. اور اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے یہ بھی تسلیم کر لیا اسرائیل نے کہ ایران کا جو جوہری تنصیبات ہیں، جوہری پروگرام ہے، وہ بھی انٹیکٹ ہے. اس کو جزوی طور پر معمولی نوعیت کا نقصان پہنچا ہے تو پہنچا ہے، لیکن اس کا جوہری مواد محفوظ ہے. لہٰذا جب یہ ساری باتیں ہونا شروع ہوئیں، اور دوسرے پر ایک اہم ترین نقطہ ہے وہ یہ ہے کہ امریکہ کے اندر بھی ڈویژن تھی اور اس کے ساتھ ساتھ امریکن اسٹیبلشمنٹ تقسیم، امریکن پارلیمنٹ تقسیم، اور یہ صرف اور صرف نیتن یاہو کا پریزیڈنٹ ٹرمپ پر پریشر تھا کہ جناب ہر صورت میں اس لڑائی کو اون کیا جائے. پھر اس کے بعد یورپ کی طرف آئیں تو جرمن، فرانس، روس، برطانیہ سب کے سب وہ بھی اس جنگ کے مخالف تھے اور وہ بھی نہیں چاہتے تھے. پھر اسلامی ملک بھی جو ہے وہ کھل کر در پردہ بھی نہیں آنا چاہتے تھے. وہ زیادہ سے زیادہ وہ ایک اخلاقی طور پر خاموش رہ سکتے تھے، لیکن وہ بھی اسرائیل اور ایران کی جنگ ہو تو یہ ممکن نہیں کہ وہ اسرائیل کے ساتھ کھڑے ہو جائیں، اور امریکہ خواہ اسرائیل کے ساتھ ہو تب بھی اعلان اس کا ممکن نہیں تھا. تو یہ بہت ساری باتیں تھیں جو سامنے آ رہی تھیں، جس کے بعد پھر جب امریکی فوجی اڈوں کو نشانہ بنایا گیا تو امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے فی الفور قطر کے امیر سے رابطہ کیا، قطر کے وزیر اعظم سے بات ہوئی اور انہیں کہا گیا کہ جناب اب آپ بیچ بچاؤ کرائیں. اور ایران نے قطر میں امریکی اڈوں پر کی گئی جوابی کارروائی کے بعد صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے ایک ٹویٹ کیا اور انہوں نے کہا کہ جی آج قطر میں امریکی اڈے پر ہونے والے حملے کے بارے میں یہ اطلاع دیتے ہوئے خوشی ہو رہی ہے کہ نہ صرف یہ کہ کوئی امریکی ہلاک یا زخمی نہیں ہوا، بلکہ سب سے اہم بات یہ ہے کہ کوئی قطری بھی ہلاک یا زخمی نہیں ہوا. اس معاملے پر آپ کی توجہ کا شکریہ. اب یہ از خود ایک عجیب و غریب قسم کی بات ہے کہ قطر نے، ایک ملک ہے، ایران ایک آپ کا اینیمی ہے، اس نے آپ کے اڈوں کو نشانہ بنایا ہے، 2 سب سے بڑے اڈوں کو نشانہ بنا دیا. اور ہلاک ہونا نہ ہونا یہ ایک الگ ہے، یہ ایک سمبولیکلی نہیں بلکہ یہ ایک ان کی طرف سے میسج تھا، ایک دشمن کی طرف سے میسج کہ جی میں یہ کر سکتا ہوں، اور اس نے داغ دیے میزائل. تو اس لیے اس پہ یہ کہنا کہ میں خوشی کی خبر دے رہا ہوں حیرت انگیز بات تھی. اور پھر ٹرمپ نے یہ کہا کہ ایران نے امریکی حملوں کے بعد اپنی جوہری تنصیبات کی تباہی کے جواب میں باضابطہ طور پر ایک انتہائی کمزور رد عمل دیا ہے،
جس کی ہمیں توقع تھی اور ہم نے اس کا بہت مؤثر طریقے سے دفاع کیا، اور ایران نے کل 14 میزائل فائر کیے، جن میں سے 13 کو مار گرایا گیا اور ایک کو ہم نے چھوڑ دیا کیونکہ وہ کسی خطرناک سمت کی طرف نہیں جا رہا تھا۔ اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ مجھے یہ بتاتے ہوئے خوشی ہو رہی ہے کہ کوئی امریکی ہلاک نہیں یا زخمی نہیں ہوا۔ اب اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے کہا کہ سب سے اہم بات یہ ہے کہ ایران نے اپنے غصے کا اظہار مکمل کر لیا اور ہمیں امید ہے کہ اب مزید نفرت انگیزی نہیں ہوگی، اور میں ایران کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں کہ انہوں نے ہمیں پہلے سے اطلاع دی، جس کی بدولت کوئی جان ضائع نہیں ہوئی اور کوئی زخمی نہیں ہوا۔ اور انہوں نے کہا کہ شاید اب ایران خطے میں امن اور ہم آہنگی کی طرف بڑھ سکے، اور میں جذبے سے اسرائیل کو بھی اس کی ترغیب دوں گا کہ وہ بھی ایسا ہی کرے۔ اب یہ بات جب انہوں نے کر دی کہ جناب اس کا بنیادی اس میں صرف ایک ہی میسج دیا ہوا ہے کہ جناب ایران نے بدلہ لینا تھا، لے لیا، اور اب ہم جو ہے وہ مزید کارروائی نہیں کریں گے۔ یہ امریکہ کہہ رہا ہے کہ ہم نے ان کی جوہری تنصیبات پہ حملہ کیا، پریزیڈنٹ ٹرمپ کہہ رہے ہیں انہوں نے ہمارے فوجی اڈے پہ حملہ کر دیا، اور یہ ایک کمزور رد عمل تھا اور انہوں نے ہمیں بتا کر کیا، تو یہ ایک کمزور رد عمل تھا، بس اب معاملہ ختم کرتے ہیں، اور یہ ان کا میسج تھا۔ اور یہی میسج انہوں نے امیر قطر کو فون پہ ان کو کہا، اور انہوں نے کہا کہ جی آپ بات کریں ایران سے۔ اس کے ساتھ ساتھ دوسری جانب اسرائیل کی طرف سے خبریں آنا شروع ہو گئی، اور اس طرف سے جب خبریں آئیں کہ جی بالکل ہم نہیں لڑ سکتے، وہاں پہ بھی ڈویژن تھی۔ اس کی وجہ ہے کہ نیتن یاہو جو چاہتے تھے وہ یہ چاہتے تھے کہ اس لڑائی کی، اس جنگ کی اونرشپ لے لی جائے، امریکہ، یورپ اور سارے مل کے اونرشپ لے لیں اور ہمارا کام چلتا رہے گا۔ تو ایران کے سپریم لیڈر آیت اللہ خامنائی نے قطر میں امریکی ایئر بیس پر میزائل حملے کے بعد بیان دیا۔ انہوں نے کہا کہ ہم نے کسی کو نقصان نہیں پہنچایا، کسی بھی حالت میں کسی کی ہراسانی قبول نہیں کریں گے، اور انہوں نے کہا کہ ہم پریشر قبول نہیں کریں گے، زور زبردستی قبول نہیں کریں گے، اور ہم کسی کے سامنے سر نہیں جھکائیں گے۔ یہ ایرانی قوم کی منطق ہے، یاد رہے۔ انہوں نے کہا کہ ایران نے قطر میں امریکی ایئر بیس پر جو میزائل حملہ کیا، انہوں نے کہا جی ہم نے اپنا بدلہ لیا ہے، اور ایران کے پاسداران انقلاب جو ہیں انہوں نے کہا کہ دوحہ میں امریکہ میں سب سے بڑے فوجی اڈے العدید ایئر بیس پر ایک طاقتور میزائل حملہ کیا، جبکہ یہ جوابی حملہ جو آپریشن بشارت الفتح کے تحت کیا گیا، ایران کا حملہ سپریم نیشنل سیکورٹی کونسل سے منظور شدہ تھا۔ اب یہ پاسداران انقلاب کی طرف آ گیا، اور ہٹ اینڈ رن انہوں نے اس کا دیا جی۔ انہوں نے کہا جی کہ اب ہٹ اینڈ رن کا دور ختم ہو گیا، اور اب ہماری طرف جو بھی آئے گا ہم اس کا جواب بھی دیں گے۔ یہ تو ایران کی قیادت کی طرف سے چل رہا تھا، لیکن اس کے بعد میڈیا میں آنا شروع ہو گیا، مغربی میڈیا میں بھی، اور اس میں ہمارا میڈیا بھی شامل تھا، کہ جناب جنگ بندی ہو گئی، لیکن اس کے بعد فی الفور جناب اس کی تردید آ گئی، اور اس کی تردید ایران کے حکام کی طرف سے آئی۔ ایرانی وزیر خارجہ نے واضح طور پر کہا کہ اسرائیل کے ساتھ جنگ بندی کا کوئی معاہدہ نہیں ہوا، اور کسی قسم کا کوئی ایسا ایگریمنٹ موجود نہیں ہے۔ انہوں نے واضح کیا، انہوں نے کہا جی کہ کوئی معاہدہ نہیں ہے، اور نہ ہی فوجی کارروائیاں بند کرنے کا کوئی فیصلہ ہوا ہے۔ یہ دو ٹوک انداز میں انہوں نے فل فور ٹویٹ کی اور پوسٹ کی اپنے اکاؤنٹ سے، آفیشیل اکاؤنٹ سے۔ اور عباس عراقچی نے انہوں نے کہا جی کہ اگر پہلے اس کے لیے ضروری ہے کہ سب سے پہلے اسرائیل جارحیت بند کرے، حملے بند کرے، اس کے بعد پھر ہم دیکھیں گے کہ جناب ہمیں کیا کرنا ہے۔ پہلی بات انہوں نے کہا جی ہمارا موقف وہی ہے جو پہلے تھا، کہ جب تک اسرائیل جارحیت ختم نہیں کرتا، حملے بند نہیں کرتا، اور ایران کی جغرافیائی حدود کا احترام نہیں کرتا، تب تک ہم مذاکرات کی ٹیبل پر بھی نہیں بیٹھیں گے، امریکہ سے مذاکرات نہیں کریں گے، پہلے یہ کام کیا جائے۔ اس لیے انہوں نے کہا ٹویٹ پہ، انہوں نے تفصیل کے ساتھ تفصیلی ٹویٹ ہے ان کی، انہوں نے کہا کہ اسرائیل کے ساتھ جنگ بندی کا کوئی معاہدہ نہیں ہوا، اور نہ ہی فوجی کارروائیاں بند کرنے کا کوئی فیصلہ ہوا ہے۔ انہوں نے کہا کہ ایران پر جنگ مسلط کی اسرائیل نے، اور تہران نے ایسا کچھ نہیں کیا، جبکہ ایرانی فوج کے مزید حملے نہ کرنے کا حتمی فیصلہ بعد میں کیا جائے گا۔ انہوں نے کہا سچویشن دیکھیں گے، اور جو ہمارے سامنے ایگریمنٹ وہ آئے گا تو بات کریں گے۔ فی الحال تو یہ ہے کہ کچھ دوست ممالک آئے ہیں، خاص طور پہ قطر کی، اور وہ اس کوشش کر رہے ہیں، اور وہ چاہ رہے ہیں کہ ایسکیلیٹ نہ کیا جائے۔ تو انہوں نے کہا کہ اس کا انحصار ہے اسرائیل اور امریکہ کے رویے پر، اور پھر
انہوں نے اپنی بہادر افواج کا شکریہ ادا کیا، انہوں نے کہا جی کہ اپنے پیارے وطن کا دفاع کرنے کے لیے تیار رہتی ہیں، اور جنہوں نے دشمن کے ہر حملے کا جو ہے وہ مقابلہ کیا۔ پھر اسرائیل نے یہ بھی تسلیم کیا، اگلی بات جو ہے اسرائیل نے یہ تسلیم کیا کہ ہم رجیم چینج کرنے میں ناکام رہے ہیں، اور رضا شاہ پہلوی کے جو بیٹے ہیں انہوں نے بھی، جو کہ تیار بیٹھے تھے شیروانی سلوا کے، انہوں نے بھی کل انٹرویو میں کہا کہ جی آیت اللہ خامنہ استعفیٰ دے دیں۔ تو وہ دن میں یہ کہہ رہے تھے کہ استعفیٰ دے دیں، اور شام کو وہ ایران جو ہے وہ ایک تگڑا قسم کا حملہ کر دیتا ہے، اور اس کے بعد پھر کچھ باقی نہیں بچتا۔ تو اس کے ساتھ ہی اگلی جو خبر آپ کے ساتھ میں شیئر کرنے لگا ہوں، کیونکہ یہ معاملات جو تھے میں آپ کو کہا کہ آپ کو اپڈیٹ کرتا چلوں۔ اب آتے ہیں آج کا دن امپورٹنٹ ہے پاکستان کی سیاست کے اعتبار سے بھی۔ آج عمران خان صاحب کے مقدمات کا فیصلہ ہونا ہے لاہور ہائی کورٹ میں۔ ان کے 9 مئی کے مقدمات ہیں، 8 ان میں ضمانتوں پہ فیصلہ محفوظ ہوا، ضمانتوں کی درخواستوں پہ کل فیصلہ محفوظ کر لیا تھا، آج اسے اناؤنس کر لیا جائے گا۔ اور ساری رات اس میں جی ایچ کیو اور جنرل صاحب آپس میں اپنے دوستوں کے ساتھ صلاح مشورہ کرتے رہے ہیں، دوستوں تو نہیں بلکہ اپنے جرنیلوں کے ساتھ، اپنی ٹیم کے ساتھ، کچن کیبنٹ کے ساتھ مشورہ کرتے رہے ہیں، اور دیکھتے ہیں کہ آج اس سب بارے میں کیا فیصلہ کیا جاتا ہے اور کیا ہونے جا رہا ہے۔ یہ بہت امپورٹنٹ ہے بات تھی کہ بہت کروشل وقت ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ اور پھر یہ کہ جی امریکی ٹی وی چینل کو انٹرویو دیتے ہوئے صدر ٹرمپ نے یہ کہا کہ خلیج فارس میں مزید کسی فوجی کارروائی کا ارادہ نہیں رکھتے، اور انہوں نے یہ کہا کہ ٹرمپ انتظامیہ کو پہلے سے اندازہ تھا کہ ایران اپنے ایٹمی تنصیبات پر امریکی حملے کے خلاف جوابی کارروائی کرے گا، اور امریکی عہدیدار نے بھی یہ بتایا کہ ہمیں معلوم تھا کہ ایران جوابی کارروائی کرے گا، اور انہوں نے 2020 میں بھی اسی طرح کے رد عمل کا اظہار کیا تھا جب جنرل قاسم سلیمانی کو قتل کیا تھا امریکہ کی طرف سے۔ انہوں نے کہا کہ اس وقت بھی انہوں نے یہ کہا تھا، اور اب بھی ہمیں اندازہ ہے کہ ایران ایسا کرے گا، لیکن اگر ایران ایسا کرے گا تو اس کے بعد پھر ہم مزید کوئی جوابی کارروائی نہیں کریں گے۔ اس کا مطلب ہے کہ انہیں بھی تھا، امریکہ کو بھی ہے کہ فیس سیونگ ایران کو بھی چاہیے، تو لہٰذا ایران کے امریکی فوجی اڈوں پر حملے کے جواب میں اب وہ لڑائی بند کرنا چاہتے ہیں کہ جناب ہم نے بھی آپ پہ حملہ کیا، آپ نے بھی ہمارے فوجی اڈوں پہ حملہ کر دیا، آپ نے ہمارے بندے مارے، ہم نے آپ کے بندے مار دیے، تو لہٰذا لڑائی اب کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں، ہم اسکول میں ہوتے تھے لڑائی ختم اور پیسہ ہضم، یہ کرتے ہوتے تھے کہ لڑائی ختم اور پیسہ ہضم، اس طرح کی باتیں کرتے تھے بچپن میں اسکولوں میں۔ تو اسی طرح کی یہ باتیں ہوئی ہیں جی، اور قطر کے علاوہ کہیں اور امریکی اڈوں پر ایرانی حملہ نہیں ہوا، امریکی حکام نے کہا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ایران نے واضح طور پر یہ اناؤنس کر رکھا تھا کہ ابھی ہم تمام کے تمام امریکی فوجی اڈوں کو نشانہ بنائیں گے، اور وہ پورے مڈل ایسٹ میں پھیلے ہوئے ہیں، اسی لیے پھر فضائی حدود جو ہے وہ بند کر دی گئی ہے، اور ابھی تک فضائی حدود بحال نہیں ہوئی، اور جب تمام ملکوں کی فضائی سروس بحال ہو جائے گی، فضائی حدود اوپن ہو جائے گی، تب ہم یہ کہہ سکیں گے کہ اب کوئی معاملات آگے کی طرف بڑھ رہے ہیں۔ ہم بھی ذاتی طور پر اس بات کے حق میں ہیں کہ جنگ بندی ہونی چاہیے اور لڑائی نہیں ہونی چاہیے، کیونکہ جنگوں میں کوئی فائدہ نہیں ہے۔ تو بہرحال دیکھتے ہیں کہ کیا ہوتا ہے۔ تو آج کا دن ایک اور بڑی خبر کا انتظار ہے، وہ ہے عمران خان صاحب کی 9 مئی کے 8 مقدمات میں ضمانتیں۔ اگر ضمانتیں ہو جاتی ہیں تو ایک بہت بڑی خبر ہوگی، اگر نہیں ہوتی تو پھر آپ کو بتاؤں گا کہ اگلا لائحہ عمل پاکستان تحریک انصاف کا اور عمران خان کا کیا ہے۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔